السلام علیکم دوستو، امید رکھتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو پلے کرتا ہوں جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان اس کو تو جنت میں داخلہ منع ہے، وہ کس طرح داخل ہو گیا؟ ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور اسے لطف اندوز رہیے۔ Question پوچھا گیا کہ it is mentioned in the Quran and Hadith that even a smell of heaven is haram for the devil. Then how he reached in the heaven and disturbed Adam, peace be upon him. بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جب شیطان کے لیے جنت حرام ہے تو آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جنت جس کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آدم علیہ السلام تھے الحمدللہ، لیکن جب آدم علیہ السلام اور بیوی حوا، میں اللہ بھی پلیز ود دیم بوتھ، جب ان نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرمایا کہ اس جھاڑ کی طرف مت جاؤ، اور وہ گئے اور پھر اپنی غلطی کا احساس کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور وہ شیطان نے انہیں بھڑکایا تھا۔ تو یہاں آپ دیکھتے اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو زمین پہ لے کے آیا، اور یہ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں چیپٹر نمبر 67 ورس نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنایا تو کہ وہ جانے آپ میں سے کون اچھے ہیں۔ یہ زندگی ہمارے لیے آخرت کے لیے امتحان ہے۔ تو جب ہم اس دنیا میں آئے تو سب نیچے آ گئے، آدم علیہ السلام، بیوی حوا اور شیطان بھی۔ اس کے بعد جب قرآن مجید میں یا حدیث میں ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ اس کے بعد ہے، جب نیچے آنے کے بعد، جب انسان نیچے دنیا میں آئے، اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ شیطان کبھی بھی جنت کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ اس ٹائم وہ الگ تھا۔ ابھی جب ہم انسان جب آئے اور قیامت کے دن پہ حساب کتاب ہوئے گا، اس حساب کتاب کے بعد تو شیطان، اور جب شیطان کا ذکر آتا ہے اسے صرف ابلیس سے نہیں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 میں کہ شیطان جن میں سے بھی ہے اور انسان میں سے بھی ہے۔ شیطان جن میں سے بھی انسان میں سے بھی۔ سو جو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانے گا اور شیطان کی بات مانے گا، وہ بھی شیطان میں شمار ہوتا ہے۔ تو انسان اور جن جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے، شرک کرتے، شیطان کی بات مانتے، اسے بھی شیطان کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ بھی انشاءاللہ جنت کے قریب کبھی بھی نہیں آئیں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب ایک اہم سوال اسی سلسلے میں آیا ہے۔ حجر اسود ہمارے عقیدے کے مطابق جنت کا پتھر، جبکہ ہندو لوگ اسے کسی بھگوان بھولے ناتھ کا لایا کہتے ہیں۔ ہم کیسے مطمئن جواب دے سکتے ہیں ان کو کہ یہ کالا پتھر واقعی جنت سے آیا ہے؟ ہندو یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم پتھر کو پوجتے ہیں، تم بھی تو حج کے موقع پر حجر اسود کو چومتے ہو۔ محمد اشرف۔ یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود، جب مسلمان کہتے ہیں کہ مورتی پوجا، پتھر کو پوجنا حرام ہے، تو آپ لوگ حجر اسود کو پوجتے ہیں، وہ کیوں نہیں حرام ہے؟ اور دوسرا سوال کہ یہ حجر اسود انہوں کہتے ہیں کہ شنکر کی مورتی ہم کہتے ہیں آسمان سے ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس میں کوئی تاریخ کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں تو کیوں نہیں مسلمان بنتے آپ؟ اگر آپ مانتے ہیں شنکر کی مورتی، مسلمان بن جاؤ، کون روک رہا آپ کو؟ حکمت کا جواب ہے یہ ہے کہ کوئی، یہ تو خالی پھینکنے کی بات ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، مان لینا ضروری نہیں، لیکن حکمت ہے کہ ٹرن دا ٹیبلز اوور، بازی پلٹ لو۔ اگر آپ کہتے ہیں شنکر کی مورتی اور وہ ہے تو آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ لیکن یہ حقیقت بات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر آسمان سے، وہ مانے یا نہ مانے۔ مین سوال یہ ہے کہ جب اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو ہم حجر اسود کو ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم حجر اسود کو ہی پوچھتے، تو آپ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ حجر اسود، کعبہ، کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، حجر اسود کو نہیں پوچھتا ہے۔ کعبہ، حجر اسود ہمارے لیے قبلہ ہے۔ قبلہ کے معنی ڈائریکشن، قبلہ ہے۔ اور ہم مسلمان ہمیشہ کانگریگیشن، ایکتا میں مانتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اب جہاں بھی ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے تو ایک شخص کہیں گا کہ ہم پورب کی طرف
फेस करेंगे, एक कहेगा दक्षिण की तरफ, एक कहेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किस तरफ हम देख के नमाज पढ़े। तो एकता के लिए अल्लाह ताला फरमाते आप जिधर किधर भी है दुनिया में काबा की तरफ, हजर अस्वद की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो। और मुसलमान पहले लोग थे जो ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। अल इद्रूसी 1154 में वर्ल्ड मैप ड्रॉ किए। और जब मुसलमान वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते थे तो साउथ पोल ऊपर था और नॉर्थ पोल नीचे और काबा अल्हम्दुलिल्लाह बीच में था। उसके बाद वेस्टर्नर्स यूरोपियन लोग आए और मैप को उल्टा किए, नॉर्थ पोल टॉप साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर साउथ पोल नीचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में है। तो अब जिधर भी दुनिया में अगर आप वेस्टर्न कंट्री में तो आप ईस्ट को फेस करेंगे, आप ईस्टर्न कंट्री में तो वेस्ट को फेस करेंगे, आप नॉर्थ में तो साउथ को फेस करेंगे, साउथ में है तो नॉर्थ को फेस करेंगे। जब यहां मुझे नमाज पढ़ना होता, मुझे पता नहीं किबला किधर है, तो मैं ये नहीं पूछता हूं कि सूरज कहां डूब रहा है, वो सूरज कहां डूब रहा है वेस्ट में, और वहां नमाज पढ़ूंगा तो लोग बोलेंगे अरे सूरज को पूछता हूं। मैं पूछता हूं सूरज कहां से निकलता है, वहां से, अच्छा तो उल्टे जगह नमाज पढ़ता हूं मैं। हिकमत। तो काबा सिर्फ किबला है। और हम जब जाके तवाफ करते, लोग कहते हैं कि आप तवाफ क्यों करते, क्या आप पूछते हैं? हम तवाफ करते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह के रसूल ने कहा। लेकिन हिकमत से जो मैं जवाब सोच सकता हूं, क्योंकि हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो हम जब तवाफ करते हैं हम ये कहते हैं कि अल्लाह एक ही है। हम जब तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा तवाफ करते हैं, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, तो तवाफ करते हो हम ये कबूल करते हैं कि अल्लाह एक ही है। और जो जवाब जहां पत्थर को चूमने की बात है, हजरत उमर मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम जो उनने कहा, जो जिक्र है वो जवाब काफी है एक गैर मुसलमान को जवाब देने के लिए। और जिक्र है सही बुखारी में, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 2 इन द बुक ऑफ हज चैप्टर नंबर 56। हजरत उमर मैं अल्लाह बी प्लीज विथ हिम वो कहते हैं कि ये काला पत्थर, हजर अस्वद को देखते हुए कहते हैं ये काला पत्थर मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है, कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा, इसलिए मैं चूम रहा हूं। ये काला पत्थर मुझे कोई फायदा भी नहीं पहुंचा सकता है, नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। ये अल्फाज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के काफी है कहने के लिए कि हम पत्थर को नहीं पूछते। इसके आगे मैं और एक जवाब देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, सहाबा के दौर, कई सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो बुत परस्ती करता है अपने बुत पे कभी चढ़ेगा? तो ये दलील काफी है कि सहाबा, हजरत बिलाल भी काबा पे चढ़ के आजान देते थे। तो कोई भी बुत को पूछने वाला बुत के ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये दलील काफी है कि हम काबा को नहीं पूछते, ये हमारा किबला है, सिर्फ डायरेक्शन है। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी होगी। सवाल असल में ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुआ, ठीक है। और दूसरा ये कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो शैतान जन्नत में किस तरह दाखिल हुआ। हालांकि उसको तो जन्नत से निकाला गया है, उसको तो जन्नत में दाखिला, वो अंदर दाखिला उसको मना है। जवाब ये है पर भाइयों दोस्तों कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि मैं अपने एक खलीफा को भिजवाता हूँ ज़मीन में जो कि मेरे बंदगी करेगा, तो फरिश्तों ने कहा नहीं, ये खून बहाएंगे, खून खराबी करेंगे और हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी है। लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मुझे जो मालूमात है, जो इल्म मुझे है वो आप लोगों को नहीं है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछा कि आप इन चीज़ों के नाम बताएं। फरिश्तों ने कहा कि हमारे पास वही इल्म है जो आपने बताया, इसका इल्म हमारे पास नहीं है। जब आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, उनको अल्लाह ताला ने इल्म दी थी, अल्लाह ताला उसने जवाब दे दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की वजह से बरतरी हासिल हो गई, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब सवाल यह आता है कि सजदा तो अल्लाह ताला के सिवा किसी को जायज़ नहीं है, तो फरिश्तों ने क्यों किया? जवाब ये कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि करो तो उसने कर दिया। दूसरा यह कि मुफस्सिरीन हज़रात फरमाते हैं कि फरिश्तों ने जो सजदे किए वो इस तरह सजदा नहीं जो हम करते हैं पूरे झुक जाते नहीं, कहते सिर्फ ताज़ीम के लिए सर इस तरह झुका दिया।
یا جو بھی مناسب ہے نا وہی کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ جو حکم دے پھر وہ آپ کو کرنا ہوگا, چاہے وہ کسی کو سجدہ کرنا ہو یا جو بھی ہو, ٹھیک ہے. دوسری بات, آدم علیہ السلام ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں تو اس سے اچھا ہوں, میں خلقتہ من نار, میں تو آگ سے بنا ہوں, ٹھیک ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے آپ نے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا گیا, میں اس سے بہتر ہوں, میں کیوں سجدہ کروں. اگر آپ سوچ کرو اس کا یہ جواب بھی غلط ہے. آگ جو ہے نا وہ مٹی سے بہتر نہیں ہے. مٹی ہمارے لیے کیا نکالتی ہے, اب دیکھتے ہو گندم نکالتی ہے, سبزہ اگاتی ہے, ہر قسم کے پھل ہمیں یہ سب اسی سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آگ کیا کرتی ہے, پکانے کا کام کرتی ہے اور جلانے کا کام بھی کرتی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مٹی کو آگ پر ڈالو آگ بجھ جائے گی. اگر آپ عقلاً یہ سوچ کرو تو مٹی آگ سے بہت بہتر ہے, وہ سمجھا نہیں. تو اس ایک گستاخی کی وجہ سے اس کو نکال دیا گیا. لیکن اس وقت اس کو جنت میں اجازت تھی. اس کو جنت سے تب نکالا گیا جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ اس درخت سے کھانا نہیں کھائیں گے. آدم علیہ السلام نے کھایا. اس کو وسوسہ کس نے ڈالا؟ شیطان نے ڈالا. اور شیطان حدیث میں آتا ہے کہ سانپ کے منہ میں سانپ کے ذریعے اندر چلا گیا اور اس کو قسم دی, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, دونوں کو قسم دیا, آدم علیہ السلام کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی, کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ ان کو کھاؤ, اس آگ سے کو کچھ نہیں ہوگا. اگر آپ اس درخت سے کھائیں گے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. تو انسان کو تو پھر اگر آپ 2-3 ہرے بھرے درخت دکھاؤ تو وہ پھر ہر کسی چیز کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام نے اس سے کھا لیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو جنت سے نکالا گیا اور اس ابلیس کو بھی جو ہے نا جنت سے نکالا گیا. میرے بھائی و دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے, شیطان کو اپنا دشمن مانو, اپنا قریبی ازلی دشمن مانو. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا سب سے قریبی دشمن جو ہے نا وہ شیطان ہے. کیوں؟ اسی کی کہنے کی وجہ سے اتنے زیادہ ہمارے جو آدم علیہ السلام ہیں ان کو جنت سے نکالا گیا. اور اس شیطان نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آپ کے بندوں کو اوپر سے نیچے سے نہیں چاروں طرف سے جو ہے نا میں اس کو وہ کروں گا, گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم, جو میرے نیک بندے ہیں ان کو ایک ایک نیکی کے میں بہت بڑے بدلے دوں گا اور آپ ان کو گمراہ نہیں کر سکتے. کوشش کرو, اللہ تعالیٰ کے تابعدار بنو, محنت کرو, اس ابلیس کا مقابلہ کرو, گناہوں سے اجتناب کرو. انشاءاللہ بہت اچھی زندگی آپ کو ملے گی. ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں.